جو ہے اس کی جو اے ٹی ایمز ہیں، اس کو فنڈز اور چندہ دینے والے لوگ جو ہیں وہی دراصل وہ لوگ ہیں جو بینیفیشری ہیں اس کی حکومت کے، اور اس کے جو یہ بحران آ رہے ہیں، آٹا بحران ہو، چینی ہو، ادویات ہوں، ٹھیکے ہوں، باقی اور جو سرکاری معاملات ہیں، یہ وہ جو ہے وہ رنگ روڈ ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں وہ لوگ ملوث ہیں جن کے 50 کروڑ روپے کے چیک جو ہیں وہ موجود ہیں، جو ان کی جو ہے وہ ان کو فنڈنگ کے طور پہ جو ہے وہ دیے گئے ہیں۔ انہوں نے انسانیت کے نام کے اوپر فنڈز اکٹھے کر کے جو ہے وہ ان فنڈز کو خرد برد جو ہے وہ کیا ہے، عوام کی جیبوں سے ان کی اے ٹی ایمز نے جو ہے وہ پیسہ نکالا ہے، لوٹا ہے لوگوں کو، آٹے کی مد میں، چینی کی مد میں، ادویات کی مد میں، ہر اس چیز کی مد میں جو عوامی ضرورت کی ہے اور جس کی قیمت میں جو ہے وہ 2 سے جو ہے وہ 7-8 گنا تک جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے پچھلے 3.5 سال میں۔ اور اس کے ساتھ ہی توشہ خانہ کی وہ 10 کروڑ مالیت کی گھڑی جسے یہ فروخت کرتے ہوئے جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں، اور اب جو ہے وہ تلاشی بھی نہیں دے رہے۔ یعنی کہاں پہ یہ کنٹینر پہ چڑھ کے کہتا تھا کہ جی جو ہے وہ تلاشی دی جانی چاہیے، تو اب جو ہے وہ تلاشی بھی نہیں دے رہا۔ یعنی چور ثابت ہو گیا ہے، ثابت ہو گیا کہ اس نے جو ہے وہ غیر قانونی اور ممنوعہ فنڈنگ جو ہے وہ کی ہے، ثابت ہو گیا ہے کہ اس نے ملک دشمن لوگوں سے، ملک دشمن کمپنی سے، لابیز کرنے والی کمپنی جو پاکستان کے خلاف اور مسلمان امہ کے خلاف لابیز کرتی ہیں، اس سے انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے فنڈنگ جو ہے وہ اکٹھی کی ہے۔ اب جو ہے اس کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے۔ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ ممتاز نو مسلم جیسے لوگ جو کہ جن سے یہ کروڑوں لاکھوں ڈالرز میں جو ہے وہ چندہ لیتے رہے ہیں، اور وہاں پہ آج یہاں پہ آ کے وہ اے ٹی ایمز بن کے جو ہے وہ لوگوں کو بھی لوٹ رہے ہیں، مہنگائی بھی پیدا کر رہے ہیں، پٹرول مافیا کی صورت میں کبھی وہ لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالتے ہیں، کبھی کسی اور صورت میں نکالتے ہیں، اس کے بعد ٹھیکے بھی ان کو دیے جا رہے ہیں، ان سے چندے بھی لیے جا رہے ہیں، اور اب اس کا کوئی ان کے پاس جو ہے وہ جواب نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے توشہ خانہ، میاں نواز شریف صاحب کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا، اور اب جب اپنا معاملہ ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ تو پریولیج جو ہے یہ انفارمیشن ہے، یہ انفارمیشن دی نہیں جا سکتی۔ تو اس لیے ہماری یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے، ہماری یہ رائے ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ لوگ اسے گریبان سے پکڑ کے گھسیٹ کے اسے وزیر اعظم ہاؤس سے نکالیں۔ یہ تو وہاں کنٹینر پہ کھڑا ہو کے کہتا تھا نا کہ میں وزیر اعظم کو گریبان سے پکڑ کے گھسیٹوں گا۔ اب عوام اسے جو ہے، کیونکہ اس آدمی نے لوگوں پہ الزام لگائے، لوگوں کو چور چور اور ڈاکو ڈاکو کہا، اور خود چور ثابت ہوا ہے، لوگوں کو کہا کہ جی انہوں نے کرپشن کی ہے، غبن کیا ہے، خود اس کا غبن، اس کی کرپشن جو ہے وہ آج پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ عیاں ہو گئی ہے۔ اور ان 3.5 سالوں میں جو اس نے اکانومی کا برا حال کیا ہے، اب اس کے بعد اس کا گریبان اور عوام کا ہاتھ ہوگا، اور ہم انشاءاللہ تعالی عوام کے اس حق کے تحفظ کے لیے اور اس مقصد کے لیے جو ہے وہ اپنا بھرپور جو ہے وہ سیاسی کردار جو ہے وہ ادا کریں گے۔ اب اس کے پاس کوئی جواز نہیں ہے، اس کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ یہ ملک کے اوپر مزید جو ہے وہ مسلط رہے، اور جن لوگوں نے اس نااہل نالائق و باش ٹولے کو اس ملک پہ مسلط کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب انہیں بھی جو ہے وہ اس بات کی فکر ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ نیوٹرل ہونا چاہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، ہم تو خود اس بات کے داعی ہیں کہ اداروں کو جو ہے وہ اپنے آئینی حدود میں رہنا چاہیے، لیکن اگر ایک کیا ہوا معاملہ وہ اس طرح سے ملک اور قوم کے اوپر جو ہے وہ بھاری پڑ رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس بھاری پتھر کو جو ہے وہ ہٹانے میں بھی اگر کوئی جو ہے وہ اپنی غلطی کی تلافی کرے تو اس میں بھی میرا خیال ہے کہ کوئی برائی نہیں ہوگی۔ رانا صاحب، آپ نے اداروں کے آئینی حدود میں رہنے کی بات کی ہے،
گزشتہ 3 سال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں پہلے، اس سے پہلے 90s میں بھی تھا کہ آڈیو ٹیپس آ جاتی تھیں. اب آپ کی پارٹی میں خاص طور پر، اور خاص طور پہ آپ کے پارٹی کے 2 سینئر رہنماؤں کی کچھ آڈیو آئی ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں یہ جو ریکارڈنگ، ایک تو اس کے آنے کے اوپر، اور ساتھ یہ بتائیے گا کہ یہ کون عناصر ہیں، کون اس طرح ریکارڈنگ کر رہے ہیں؟ کیا یہ خود ریکارڈنگ کر کے اپنی بھیج رہے ہیں مارکیٹ میں؟ یہ کیا دیکھیں ریکارڈنگ جو ہے وہ ایجنسیز ہی کرنے کی کیپیسٹی رکھتی ہیں، اور تو کسی کے پاس ایسی کیپیسٹی ہے نہیں میری انفارمیشن کے مطابق. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر تو کسی کی گفتگو جو ہے وہ کسی کرائم کو کریٹ کرتی ہے، یعنی خدا نخواستہ میں یا کوئی بھی آدمی جو ہے وہ میرے سے یا آپ سے بات کرتے ہوئے کسی کرائم کو کمٹ کرنے یا کرائم کو پلان کرنے کی بات کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لیکیج جو ہے وہ شاید کسی حد تک جسٹیفیکیشن اس کی ہے، اور اس کے اوپر ایکشن بھی جو ہے وہ ہونا چاہیے. لیکن اگر اب 2 افراد جو ہیں وہ اپنی کوئی پرائیویٹ گفتگو کر رہے ہیں یا اپنا اظہار خیال کر رہے ہیں، تو اس پرائیویٹ گفتگو کو پہلے تو ریکارڈ کرنا ہی جرم ہے، اور دوسرا اس کو پبلک کرنا جو ہے وہ بھی جرم ہے. میں اگر کسی آدمی کو پبلکلی جس طرح سے مخاطب کرنا چاہتا ہوں تو میں اسے اسی طرح سے مخاطب کرنے کا جواب دہ ہوں. میں اپنی پرائیویٹ لائف میں یا اپنے دل میں کسی کے متعلق جو ہے وہ کسی وقت میرے دل میں کیا خیال ہے یا میں کس طرح سے اسے یاد کرتا ہوں، تو اس بات کے اوپر کسی کو جواب دہ نہیں ٹھہرایا جا سکتا. یہ جو ٹیپ انہوں نے جو ہے وائرل کی ہے، اور یہ گورنمنٹ نے کی ہے، اور یہ گورنمنٹ کی ہی کوئی ایجنسی ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ موسٹ پروبیبلی یہ آئی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ انہوں نے یہ سنبھال کے رکھی ہوئی تھی کافی دنوں سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے پاس ایک آ گئی ہے، ویڈیو آ گئی ہے. تو ہم سوچ رہے تھے کہ شاید پتہ نہیں کس قسم کی انہوں نے جو ہے وہ کوئی گھٹیا جو ہے وہ کوششیں کریں گے. تو بعد میں یہ پتہ چلا کہ یہ ٹیپ ہے، یہ انہوں نے اس دن چلائی ہے جس دن یہ الیکشن کمیشن والا جو ہے وہ ایشو ہوا. ان کا خیال یہ تھا کہ یہ تھوڑا سا سپیس جو ہے وہ کور کرے گی اور ہمیں تھوڑا جو ہے وہ ریلیف دے گی. لیکن اس میں میں نے سنی ہے، یا جتنی بعض چینلز نے اس کو آن ایئر کیا ہے، اس میں کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے ادا ہوا ہے اور اس کے اوپر کوئی اعتراض کیا جا سکتا ہے. ہاں جو ہمارے پرویز رشید صاحب ہیں، انہوں نے ایک لفظ کہا کہ جی کتے بھونکنے کے لیے بٹھائے ہوئے ہیں ہمارے اوپر. تو وہ ہمارا پنجابی کا آپ کو پتہ ہے کہ ہماری محاورتی زبان ہے. کوئی بھی آدمی، اب ہمیں لوگ ملتے ہیں تو آگے کہتے ہیں کہ جی وہ آپ نے فلاں پروگرام دیکھا یا نہیں دیکھا، وہ جی وہاں پہ فلاں بیٹھا تھا وہ بڑا بھونکا جی آپ کے خلاف. تو ہم بھی کہتے ہیں اچھا چلو یار ٹھیک ہے یار، جو کہتا ہے اسے کہنے دو. تو یہ اس طرح کی گفتگو، میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پرویز رشید صاحب کو بھی 2 4 10 بندوں نے کہا ہو کہ جی فلاں آدمی آپ کے خلاف اس طرح سے بات کرتا ہے، تو انہوں نے بھی انہی الفاظ میں کہہ دیا. ادروائز پرویز رشید صاحب آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کتنے وائلنٹ آدمی ہیں. وہ تو بہت ہی یعنی شریف النفس اور بڑے یعنی کسی کا دل نہ دکھانے والے اور کسی کے خلاف بھی کوئی بات لفظ نہ کہنے والے آدمی ہیں. سر یہ بتائیں، جو ڈیل کی باتیں ہو رہی، کل DKIS نے بھی کہہ دیا کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، اگر کوئی ڈیل کی خبریں ہیں تو سامنے لے کر آئے. اعجاز صادق نے کہا تھا کہ گریس کو جا رہے ہیں اور نواز شریف کو واپس لے کے آ رہے ہیں، غیر سیاسی لوگوں سے ان کی بات چیت ہو گئی ہے. یہ کتنی صداقت ہے اس میں؟ دیکھیں جی، میں DGISPR کے بیان کی جو ہے وہ تائید بھی کرتا ہوں اور اس کے اوپر یقین بھی کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ یہ بات اسی طرح سے جو ہے، اگر ہے تو یہ اسی طرح سے رہے. باقی غیب کا حال جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، میں نہیں جانتا. جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم کسی ادارے سے یا اسٹیبلشمنٹ سے قطعاً کسی ڈیل کی گفتگو میں شامل نہیں ہیں. میاں نواز شریف صاحب نہ ڈیل کرنے کے، نہ ڈیل سے متعلق گفتگو کرنے کے، اور نہ ہی اس قسم کی کسی موو کا حصہ بننے کو تیار ہے. انہوں نے کیٹیگوریکلی متعدد بار یہ کہا ہے کہ آپ فری اور فیئر الیکشن کے لیے جدوجہد کریں، اور اداروں کے اپنی حدود میں رہ کے کام کرنے کی بات جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا سیاسی بیانیہ جو ہے اس کو استوار کریں. انہوں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ بھی آپ کوئی اس قسم کی بات میں جو ہے وہ انوالو ہوں، بلکہ جو لیٹسٹ ان کی پارٹی کے جو لیڈرز ہیں ان کے متعلق جو ان کی
ہدایت کہہ لیں یا مشورہ کہہ لیں یا ڈائریکشن کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جو یعنی ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے متعلقہ جو ہائی آفیشلز ہیں، آپ ان سے نہ ملیں، اور اگر آپ نے ملنا بھی ہو تو وہ پارٹی کو پہلے آپ جو ہے وہ انفارم کریں۔ تو باقی سرے راہ کوئی کہیں مل جائے تو کوئی مل جائے، لیکن اس طرح کی گفتگو کی یا اس طرح کی میٹنگز کی نہ تو کسی کو اجازت ہے اور نہ ہی کوئی میٹنگز ہو رہی ہیں۔ نواز شریف صاحب کب آ رہے ہیں؟ 20 کا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں جی، میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی مرضی سے جب چاہیں آ سکتے ہیں، کوئی ان کو روک نہیں سکتا، نہ حکومت، نہ پارٹی، نہ کوئی اور۔ لیکن پارٹی سے جو انہوں نے مشورہ لیا ہے، پارٹی نے ان کو بالکل یہ کہا ہے کہ وہ اپنا علاج مکمل کرا کے واپس آئیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس چیز کو بھی پیش نظر رکھیں کہ انہیں یہاں پہ آ کے انصاف نہیں ملے گا، ہماری جو دانست ہے اس کے مطابق تو انصاف نہیں ملے گا۔ ان کے کیسز جو بالکل پٹ چکے ہیں، ایکسپوز ہو چکے ہیں، بابا رحمتا، ارشد ملک مرحوم جج کے بیان، صدیقی صاحب کے بیانات سے اب ساری دنیا کو، ایک ایک بچے کو یہ پتہ ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، انہیں ناحق اور بے قصور جو ہے ان کو سزا دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی انصاف کا ماحول نہیں ہے۔ تو اس چیز کو بھی جو ہے وہ پیش نظر رکھیں، کیونکہ وہاں پہ ان کی موجودگی جو ہے وہ ہمارے لیے بڑی رہنمائی کا باعث ہے، اور ہم ان کے ساتھ میٹنگز کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ آج بھی ہماری میٹنگ ہے اور اس میں وہ کافی دیر ہمارے ساتھ رہیں گے، اور ہمارے جو پنجاب کے تنظیمی معاملات ہیں، میں نے ڈویژنل کنونشنز کیے تھے، اور اس میں ہم نے پارٹی کو یو سی لیول، یونین کونسل لیول تک منظم اور متحرک کرنے کی جو ہے وہ ایک مہم شروع کی تھی۔ آج اس کا جو ہے وہ اس کی ہم پروگرس جو ہے وہ اس کے لیے آج ہم نے اجلاس بلایا ہے، تو اس اجلاس میں باقی لیڈرشپ کے ساتھ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب بھی خود موجود ہوں گے۔ تو دوسری صورت میں اگر وہ خدا نخواستہ آگے جیل میں بند ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی اس طرح سے ہمیں رہنمائی تو میسر نہیں ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں وہ مد نظر رکھ کے جب وہ چاہیں وہ واپس آ سکتے ہیں، ان کو روک کوئی نہیں سکتا۔ لیکن میں یہ کہہ دوں کہ جب انہوں نے آنا ہوا تو اس کا اعلان وہ خود کریں گے، مجھے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ صادق جو کہہ رہے تھے 20 خان صاحب آپ نے بھی بات یا صادق صاحب نے جو کہا ہے وہ اس کی وہی وضاحت کر سکتے ہیں۔ رانا صاحب یہ بتا دیں کہ حکومتی وزیر روز پریس کانفرنس کرتے ہیں اور نون لیگ کے خلاف جو ہے وہ یہ نواز شریف کے خلاف باتیں کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف جب بھی پاکستان آئے انہیں صرف جیل جانا پڑے گا، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں اس کی جو ماضی سے یعنی مستقبل کے لیے مثال آپ ماضی سے ہی دے سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے بھی ان کو، آپ کو پتہ ہے کہ 2 مرتبہ عمر قید ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی ان کو نااہل کیا گیا تھا، اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ 2008 میں جب الیکشن ہوئے تھے تو وہ سب نااہل تھے۔ تو یہ سارے مسئلے حل ہوتے ہوئے صرف 30 دن لگے تھے، اس مرتبہ میرا خیال ہے کہ 10 یا 11 دن لگیں گے۔ اچھا نواز صاحب آپ نے بات کی یہ 10-11 بھی میں زیادہ کہہ رہا ہوں ویسے، اس سے پہلے کام ہو جائے گا۔ نواز صاحب آپ نے بات کی کہ نواز شریف کسی اسٹیبلشمنٹ یا کسی سے بات کرنے کے حق میں نہیں ہے، اور وہ ہر ایک کو کہہ بھی رہے ہیں لندن میں، تو ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں کیا وہ بھی اسی سوچ کے حامل ہیں، یا ان کی جو پنڈی میں ملاقاتیں ہیں اس میں کچھ تسلسل بڑا بھی ہے اور انہیں ریلیف بھی مل رہا ہے؟ نہیں، کوئی ان کی پنڈی میں میاں شہباز شریف صاحب کی ملاقاتیں نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ وہاں پہ پارلیمنٹ میں ایک بریفنگ تھی، تو وہاں پہ ہم سب تھے، ہم سب سے ملے ہیں۔ تو اس ملنے کو آپ کہہ دیں کہ جی یہ ملاقاتیں ہو گئی ہیں، تو یہ تو ملاقاتیں نہیں ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ میاں شہباز شریف قطعاً کسی ڈیل اور کسی سازش کا نہ حصہ تھے، نہ ہیں، نہ بننے کو تیار ہیں۔ باقی معاملہ یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کا ایک ان کا اپنا موقف ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اداروں، سیاسی جماعتوں، پارلیمنٹ، جمہوری نظام کے درمیان جو ہے وہ تصادم نہیں ہونا چاہیے، ٹکراؤ کا ماحول نہیں ہونا چاہیے، ہم سب کو مل کے آگے بڑھنا چاہیے، اور اس ملک کی ترقی کے لیے جو ہے وہ اپنی تمام انرجی جو ہے وہ ان کو خرچ کرنا چاہیے، اور اس ملک کو جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہیے۔ یعنی ان کی یہ رائے ہے، اور ان کی رائے جو ہے وہ پارٹی کی رائے کے تابع ہے۔ اگر پارٹی اس رائے کے مطابق چلتی ہے تو تب بھی وہ ساتھ ہیں، اگر پارٹی بعض اوقات اس رائے کے اگینسٹ اگر گئی ہے تو میاں شہباز شریف اس وقت بھی پارٹی کے ساتھ رہے ہیں، اور پارٹی میں سب سے زیادہ جیل اور سب سے زیادہ مصیبت انہوں نے
99 میں بھی اٹھائی تھی اور ابھی اٹھا رہے ہیں۔ لاسٹ کوشچن رانا صاحب بلاول بھٹو زرداری نے لاہور میں ڈیرے ڈال کل سی اے سی کی میٹنگ تھی ان کی اور کچھ لوگ ان کی پارٹی میں شامل بھی ہوئے ہیں اور آج ان سے مل بھی رہے ہیں۔ جی ان کا یہ کلیم ہے کہ اب پنجاب ہمارا ہے اور پنجاب میں بھی ہم بڑی اچھی پرفارمنس دینے جا رہے ہیں۔ آپ اس بارے میں کچھ جی دیکھیں، کسی بھی سیاسی جماعت کو پورے پاکستان کے کسی حصے، کسی صوبے، کسی شہر کو کلیم کرنے کا، وہاں پہ خود کو مضبوط کرنے کا، وہاں پہ اپنے آپ کو جو ہے وہ یعنی مین فورس میں لانے کا حق حاصل ہے۔ بالکل پیپلز پارٹی کا یہ حق ہے کہ پیپلز پارٹی بھرپور کوشش کرے کہ وہ پنجاب سے اپنا ووٹ جو ان سے روٹھا ہوا ہے اس کو واپس لائیں، اور اگر وہ ووٹ 25% پہ اپنا واپس لے آتے ہیں تو ہمارے اوپر تو یہ احسان عظیم ہوگا۔ رانا صاحب، جیسا کہ پارٹی کی جانب سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ آئندہ الیکشن کی جانب سے شہباز شریف وزارت اگر نواز شریف صاحب ملک واپس آتے ہیں اور حالات بدلتے ہیں اور ان کی نااہلی ختم ہو جاتی ہے تو تب کون امیدوار ہوگا وزارت؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا جو وزیر اعظم ہے وہ میاں نواز شریف ہی ہے۔ نعرہ لگتا ہے تو نام میاں نواز شریف کا ہی آتا ہے، اور باقی انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو رکاوٹیں اور یہ جو اپنا جو ہے یہ قدغنیں یہ ساری دور ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ وہ تعالیٰ وہ چوتھی مرتبہ اس ملک کے وزیر اعظم بنیں گے۔ بہت شکریہ۔